آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے مقام ظافر جن کی، اور اس کے بعد زیارت کروائیں گے اس درخت کی کہ جس سے 10 محرم کو خون نکلتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ جناب ظافر جن کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ جانے میرے امام مجھے پہچانیں گے یا نہیں۔ عاشور پہ اس درخت سے تازہ خون نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن سدرۃ المنتہی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے مقام ظافر جن کی، اور اس کے بعد زیارت کروائیں گے اس درخت کی کہ جس سے 10 محرم کو خون نکلتا ہے، وہ بھی ہر سال۔ اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ مقام ظافر جن کس جگہ پہ ہے، اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم 10 محرم 61 ہجری کو جناب ظافر جن کا کربلا آنا وہ واقعہ بھی انشاءاللہ تفصیلاً بتائیں گے۔ یہ میرے سامنے ہے باب سدرہ، اور اس کے بالکل ساتھ ہے باب سلام۔ یہاں سے جب آپ نے آنا ہے، یہ جا رہی ہے گلی، سڑک ہے یہ شارع سدرہ، اس کے بالکل سامنے مقام امام زمان۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی تفصیلاً۔ تو آپ نے یہاں سے تھوڑا سا چلنا ہے، تو یہ آگے آپ کو ایک دکان نظر آئے گی کرنسی ایکسچینج کی۔ یہ دکان ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ نے بالکل ساتھ میں جو گلی انٹر ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ، اسی گلی میں آپ نے داخل ہو جانا ہے اور سیدھے چلتے جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں مقام ظافر جن کی۔ 10 محرم 61 ہجری تھا کہ جناب ظافر جن کی تاج پوشی کا جشن ہو رہا تھا۔ اتنے میں جناب ظافر جن کے 2 غلام آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا ہے، وہاں تیرا سردار کربلا میں تنہا رہ گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب ظافر جن نے سر سے تاج اتار کے پھینکا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو کربلا میں۔ مختصراً یہ کہ جناب ظافر جن جب کربلا پہنچے، کربلا پہنچ کے دیکھتے کیا ہیں کہ ہر طرف فوج ہی فوج ہے، اور اس فوج میں اکیلا حسین۔ جناب ظافر جن کو پتہ نہیں تھا چل رہا کہ میں اپنی فوج کو اتاروں کدھر۔ یہ وہ مقام ہے، جب اسی گلی میں آپ تھوڑا سا سیدھا چل کے آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے مقام ظافر جن جس کو کہا جاتا ہے۔ جناب ظافر جن کربلا میں اسی جگہ پہ اپنی فوج کو اتارتے ہیں، اور جناب ظافر جن کی نظریں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف 1.25 لاکھ انبیاء منہ جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار، امام کے ساتھ رسول اللہ، رسول کے ساتھ مولا علی علیہ السلام، اور مولا امیر کے ساتھ جناب حسن بھی اسی میدان میں ہیں۔ جب جناب ظافر جن نے دیکھا کہ میرے علاوہ باقی جو بادشاہ ہیں وہ بھی اپنی فوجیں لے کے کربلا کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، تو جب سارے انبیاء، سارے ولی، سارے جنات کو جناب ظافر جن نے دیکھا، تو جناب ظافر جن کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اللہ جانے میرے امام مجھے پہچانیں گے یا نہیں۔ ابو الماء فرماتے ہیں کہ جناب ظافر جن اتنا سوچ رہے تھے کہ فوجوں کے درمیان سے ایک آواز آتی ہے، ظافر آ جاؤ۔ اس آواز کا آنا تھا، جناب ظافر جن اپنے امام کے پاس گئے، جا کے امام کو سلام کیا اور امام سے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان سے لڑ سکوں۔ فرمایا ظافر، سارے فرشتے، سارے نبی، تمہارے علاوہ باقی جنات بھی یہاں پہ آ کے مجھ سے جنگ کی اجازت لے چکے ہیں، لیکن نہ دکھنے والی مخلوق کو میں ان کے ساتھ نہیں لڑاؤں گا۔ پھر جناب ظافر جن نے کہا کہ مولا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں دریا سے جا کے
پانی لے آؤں۔ اس وقت مولا نے رو کے فرمایا کہ ظافر وہ لاشا دیکھ رہا ہے، وہ لاشا میرے اکبر کا ہے۔ میرا اکبر جنگ لڑتے لڑتے مجھ سے پانی مانگ رہا تھا، مجھ سے پانی نہیں دیا گیا۔ وہ دریا پہ جو لاشا پڑا ہوا ہے وہ عباس کا لاشا ہے۔ عباس بھی پیاسا اس دنیا سے چلا گیا۔ خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر ہے، وہ میرے اصغر کی قبر ہے۔ اصغر بھی پیاسا چلا گیا۔ تو ظافر کیا میں پانی پی سکتا ہوں؟ ظافر کو امام نے جنگ اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد علماء اکثر کہتے ہیں کہ ظافر واپس گیا، لیکن جب واپس پہنچا تو ظافر کی ماں نے کہا کہ ظافر تو واپس جا، امام کی نصرت کے لیے جا۔ تو جب جناب ظافر دوبارہ کربلا پہنچے تو اس وقت تک امام شہید ہو گئے تھے۔ امام کی لاش کو پامال کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے جناب ظافر جن کی مکمل تفصیل۔ اب آپ کو زیارت کرواتے ہیں اس درخت کی کہ جس درخت سے ہر عاشور خون نکلتا ہے، اور وہ بھی تازہ خون۔ کیونکہ ابھی فی الوقت ایک گھر کے اندر ہے درخت، تو اس گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے حرم والے، لیکن میں باہر سے آپ کو یہ درخت دکھاتا ہوں کہ آیا وہ درخت ہے کون سا۔ جناب ظافر جن والا جو مقام ہے اسی گلی میں آپ نے بالکل سیدھے آنا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ بالکل خالی ہے۔ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر عاشور پہ اس درخت سے تازہ خون نکلتا ہے۔ لہٰذا ابھی فی الوقت حرم والوں نے وہ گھر بند کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بزرگ خاتون کا گھر تھا۔ وہ خاتون پہلے تو اپنے گھر میں جانے نہیں تھی دیتی، لیکن اب جو خبر سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حرم والوں نے یہ جگہ لے لی ہوئی ہے۔ تو حرم والے اس جگہ پہ ایک زیارت بنائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں۔ خبریں تو یہی سننے کو مل رہی ہیں، باقی آپ بھی دعا کریں۔ میں بھی مولا کے حرم میں دعا گو ہوں کہ مولا جلد از جلد یہ جگہ بھی کھلے، اور تاکہ مومنین اس درخت کی بھی زیارت کر سکیں۔ تو یہ تھی جناب ظافر جن کی مکمل تفصیل اور اس درخت کی کہ جس درخت سے شب عاشور خون نکلتا ہے۔ اب تمام کی طرف سے حرم مولا عباس علیہ السلام میں، حرم مولا حسین علیہ السلام میں نائب زیارت ہوں، اور دعا گو ہوں کہ مولا تمام مومنین و مومنات کو جلد از جلد اذن زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم، اللہم عجل ولیک الفرج۔